ہمیں تو حکم ہے نبی کی 24 گھنٹے کی زندگی کی اتباع، قرآن نے کہا ہے جو نہیں کرے گا وہ نہ اس کو معاف کروں نہ اس سے محبت کروں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں 23 سال 1 منٹ دنیا کا کام نہیں کیا، جہاں ہمارے 23 گھنٹے لگ رہے ہیں سوچ میں. نماز میں بھی وہی سوچ، تلاوت بھی سوچ. ہمارا ایک ہی کام ہے، مال کہاں سے ہے، مال کہاں سے بناؤں، بچے کو کہاں فٹ کروں، چائنا بھیجوں، مال کہاں سے کما لیں. فکر صرف مال کی. نماز بھی مال کے لیے، دبئی بھی جا رہا ہے مال کے لیے، حج بھی کر رہا ہے، اللہ دکان نہیں کھولی ہے، مال بس بتا. یہ تو مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ فرمائے یہ تو فتنہ ہے بہت بڑا. یہ ساری پچھلی قومیں اسی سے تو ڈوبی ہیں دنیا کی نعمتوں سے. میرے دوستوں ہمارے آنے کا مقصد مال کمانے نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے عمل بنانا. بلکہ اللہ نے اس دنیا کو کیا کہا، الذی خلق الموت. یہ تو موت ہے، ابھی حیات آنے والی ہے. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش موت پہ کہے گا اپنی حیات کے لیے کچھ اعمال بھیج دیتا. اس کو تو حیات کہیں نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے یقول یا لیتنی، وہ کہے گا کاش میں اپنی حیات کے لیے اعمال بھیج دیتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی. ہم سب سو رہے ہیں اور نیند موت ہوتی ہے. میرے دوستوں جس دنیا کے آج پیچھے پڑے، جتنی قومیں آئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، دنیا کے پیچھے پڑنے سے. ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے. بیٹا یہ کیمرہ بند کر دو، ہم امتحان کے لیے آئے. ہمیں یہ نہیں کہا مال کماؤ مال کماؤ. جو اس میں لگا ہے، ہم نے تو 30 سال میں دنیا میں غرق ہوا ہوں، ایک آدمی کو بھی کامیاب نہیں دیکھا. دنیا تقدیری ہے، قسم کھا رہا ہوں. اگر میں 10 کروڑ بھی کما لوں، میرے اگر تقدیر میں 1 کروڑ ہے، 9 کروڑ چور لے جائیں گے، ڈاکٹر لے جائیں گے، ڈاکو لے جائیں گے، ٹیکس میں، یہ میرے نہیں ہے. ہاں کما میں رہوں، حساب کتاب اللہ مجھ سے لے گا. میں نے سینکڑوں دیکھے. یہ صرف چوکیدار ہے مال کے. یہ تسلی ہے بینک میں 10 کروڑ پڑا ہے، تیرا مال جو کھایا آگے بھیجا، باقی سب دوسروں کا مال ہے. یہ صرف تسلی ہے میں اتنا کما لیا اتنا کما لیا. اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتے ہیں اللہ وہاں بڑھا، جس کا چاہتے ہیں گھٹا دے. وترزق من تشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے. میرے دوستوں ہم غلط وقت دیکھو، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کی جتنی جاندار مخلوق ہے اس کا رازق کون ہے؟ صرف اللہ ہے، باپ نہیں ہے. جس باپ نے رازق بننے کی کوشش کی، اللہ اس کو گھن چکر بنا دے گا. بیوی سے دور، بچوں سے دور، کبھی دبئی خوار، کبھی اسلام آباد، کبھی پشاور، کبھی چائنا، گھن چکر بنا دے گا. یوں اٹھا کے روزی پھینک دے گا. یہ میری ذمہ داری ہے، اس کے چکر میں مت پڑنا. بس ہاں ضرورت کے لیے ہاتھ لگانا. جیسے مریم کو کہا مریم گھبرا نہیں، بچہ ہو گیا، تو درخت پہ کھجور کے نیچے تنے پہ ہاتھ لگا، باقی کام اللہ کرے گا. گنجے درخت کو سردی میں اللہ نے کھجوروں سے بھر دیا. اللہ کہہ رہے ہاتھ رکھو دکان پہ. یہ 8 گھنٹے کہاں سے ثابت ہے؟ روزانہ دکان پہ جانا کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس کتاب میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس صحابی سے قول ہے؟ کس سے؟ کہیں نہیں. لیکن یہ کافروں کی چال ہے کہ انہیں نکالو، ان کا رزق قرآن سے نکال کے مسجد سے ان کا دکانوں پہ پھینکنا. مچھلی کا ساری روزی پانی میں ہے. اس امت کی سارے مسئلوں کا حل مسجد میں ہے. میں اس امت کے اس مومن کے لیے مسجد ایسے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مومن مسجد چھوڑے گا تڑپے گا تو اس کو کاٹ کے کوئی پخانا بنا دے گا. آج پوری دنیا میں مسلمان خوار ہو. مسلمان روزی کے لیے پریشان ہو نہیں سکتا. مسلمان فرمایا جیسے موت آتی ہے ایسے روزی آتی ہے. فرمایا جیسے موت نہیں آ سکتی ایسے روزی بھی کوئی روک نہیں سکتا. کوئی آدمی پاگل ہے، دبئی جا رہا ہوں موت نہیں آ رہی یار، 80 سال کا ہو گیا، موت یہاں بھی آئے گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مستقر رہا مستدع، اللہ نے تیری طے کر دی ہے. حدیث میں آتا ہے 50,000 سال پہلے تو کہاں مرے گا، کہاں پیدا ہوگا، کس بیماری سے مرے گا، کس ہسپتال میں مرے گا. آج لوگ بیماریوں سے بھاگ رہے ہیں. ہمارے ایک دوست ہے پولیس والے، گن پڑی تھی، ماں نے 1.5 سال کے بچے کو دی سکیل، وہ لوڈڈ تھی، ماری سیدھی ماں کے سر میں گھسیڑ دی. باپ گن صاف کر رہا تھا پولیس والا، وہ ٹریگر چلایا، سامنے بچہ ہے، سینے میں گھس گئی، موت آ گئی. موت کس طرح آئے گی؟ گر کے آئے گی، جل کے آئے گی، کٹ کے آئے گی. طے. اس کو دعا بدل سکتی ہے، اس کو دعا بدل سکتی ہے، اس کو میرے دوستوں صدقہ بدل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو. ایک صحابی نابینا تھے تو گھر سے اٹھے، ایک سائل آیا، کچھ کھانے کو ہے، اٹھایا کھانا اپنا اس کو دینے لگے. بچوں نے کہا ابا جان ہم دیتے ہیں. کہا نہیں میں خود رسی پکڑی نابینا اور جا کے سائل کو دے دی. کہا یہ کیا؟ کہا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے بری موت سے بچنے کا ایک طریقہ ہے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیا کرو. آسان طریقہ.
اچانک کی موت سے بچنے کا طریقہ بتایا, ایسی بیماری جو تنگ آ کے جان لیوا بن جائے اس کی دعا بتائی ہے. ہم آج کافروں کی ترتیب پہ چل رہے ہیں, لیکن یاد رکھنا یہ پنکھا بجلی کے ساتھ وعدہ ہے, یہ قرآن کی شفا تقوی کے ایمان کے ساتھ وعدہ ہے. اگر مومن ہو گئے تو قرآن سے شفا ملے گی. صحیح حدیث ہے, جس کو قرآن شفا نہ دے اس کو کوئی دوا شفا نہیں دے سکتی, صرف شفا کا دھوکہ ہے. یہ درد ختم ہوگی, یہاں نکل آئے گی. ایک اینٹی بائیوٹک کہیں گے 10 نئے مرض آ جائیں گے, کیونکہ دنیا بھر ڈاکٹر کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک کا بڑا زبردست سائیڈ افیکٹ ہے. یہ اینکے جو لگی ہوئی ہیں اینٹی بائیوٹک. میرے دوستو یہ سارا نظام یہ کیوں کہ یہ ہمارا دل اندھا ہے, ہم نے اس کی محنت نہیں کی, دل کو بنانے کی محنت. دل کیسے اس کے اندر دیکھو, رمضان کا مقصد کیا؟ تقوی آ جائے. حج کا مقصد تقوی آ جائے. اللہ کے نزدیک کون ہے سب سے بڑا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, میرے نزدیک تم میں سب سے بڑا تقوی والا ہے. یعنی نالج بہت ہے قرآن حدیث کی نہیں, بہت سال لگا نہیں. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا درجہ اور مدرسہ اور تبلیغ اور تزکیہ سب وجہ ہی تقوی کی ہیں کہ تقوی آ جائے. تقوی نہیں آ رہا کوئی فائدہ نہیں. تقوی کیا ہے؟ ایک آپ کو میں گاڑی دوں 5 کروڑ کی, بریک نہ ہو, چلاؤ گے اس کو نارائن کاغن کی پہاڑی پہ, مر جاؤ گے, مارو گے, بریک پھر. تقوی کے بغیر نیکی میرے دوستوں حرام سے نہیں بچائے گی. 2 تاریں ہوتی ہیں بجلی میں, ایک کالی ایک لال. لال نکال دو, چلا کے دکھاؤ یہ پنکھا. یہ ایمان کالی تار اور لال تقوی, جب تک یہ 2 ساتھ نہیں ملیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, اگر یہ بستی والے ایمان و تقوی بنا لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, اللہ زمین آسمان کے سارے دروازے برکات کے کھول دے گا. تو کام کر لو. ایمان و تقوی ہمیں پتہ ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے اور ہم نے اس کو قبول بھی کر لیا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ایک جماعت آئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, دیہاتیوں کی, نبی کو دیکھ رہی ہے, صحابہ کو دیکھ رہی ہے, نظام کائنات غیبی نظام دیکھ رہی ہے, اور آ کے کہتی ہے قالت الاعراب آمنا, یا اللہ کے رسول ہم تو ایمان والے بن گئے. اللہ نے وہی بھیجی, قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا, ان سے کہو بھی اسلام میں داخل ہوئے ہو, ابھی ایمان والے نہیں بنے. میں یونیورسٹی میں چلا گیا, ڈی ایم سی میں, امی ڈاکٹر بن گیا. بکواس مت کر بیٹا, ابھی تو یونیورسٹی میں داخل ہوا ہے, ابھی 8 سال پڑھنا پڑے گا ڈاکٹر بننے کے لیے. میں این ڈی میں چلا گیا, انجینئر بن گیا. بکواس مت کرو, ابھی بیٹا 5 سال یہاں پہ ماسٹرز, 8 سال بعد تجھے شاید نوکری اور چھوکری ملے, اس سے پہلے نہیں ملے گی. ہاں میں اسلام میں داخل ہوا, ابھی ایمان والا نہیں بنا. اور جب تک کلمہ دل میں نہیں جائے گا مسلمان بھی نہیں. مسلمان کب ہوتا ہے؟ دل سے اقرار کرے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانِ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی کلمہ ان کے دل میں نہیں گھسا ایمان. آپ 100 سمیں لے لو دنیا کی اور موبائل کے جیک میں ڈالا لو, موبائل چلے گا بھائی؟ چلا کے دکھا دو, سم ہاتھ میں موبائل چل رہا ہے. بعض ایسے پیر ہیں وہ دکھا دیتے ہیں کہ موبائل خود چارج ہو رہا ہے, وہ بھی ہم نے دیکھے, اللہ معاف کرے. سم ہاتھ میں لیے 10 اور موبائل چل رہا ہے. کبھی ہوا ایسے؟ وائی فائی کے لیے بھی اس میں سم ڈالنی پڑتی. آپ نے دیکھا بغیر گولی ہاتھ میں ہے اور اس نے ہاتھ سے گولی پھینکی, شیر مار دی. گولی جب تک بندوق میں نہیں جائے گی شیر نہیں مر سکتا, ہاتھ کی گولی سے چوہا نہیں مرے گا. جب تک بیج, چاہے حرم کا فروش ہو, جب تک بیج کو 6 انچ اندر نہیں ڈالو گے, بیج اپنی طاقت ظاہر نہیں کرے گا. بیج کی طاقت کہاں ہوتی ہے؟ زمین کے اندر. آپ سب بڑے تگڑے تگڑے بیٹھے ہوئے بھائی بھی ہے, لیکن جو میں نے طاقتور چیز کی یہ بھی نہیں کر سکتا. آپ 100 مل جاؤ نہیں. شیر, 6 ببر شیر, میں نے ان سے اکیلے میں سامنے بیٹھے, اکیلے بات کی آدھا گھنٹہ, ڈرایا, دھمکایا, تڑیاں لگائیں, وہ چپ کھڑے تھے. کیوں؟ 6 کے 6 شیر پنجرے میں بند تھے. میں خوب بولتا رہا. اگر شیر باہر ہوتا ایک بھی, اس کا پوتا باہر چھوٹا سا, میں اکیلا کھڑا رہ سکتا تھا. شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے, بند پنجرے میں نہیں ہے. میرے دوستو ایمان و تقوی ظاہر ہوتا ہے جب دل میں آتا ہے. آج وہ ایمان و تقوی دل سے باہر ہے, اس لیے آج سورہ فاتحہ سے کوئی علاج نہیں ہو رہا, اس لیے آج زمزم سے کوئی علاج نہیں ہو رہا, اس لیے آج شہد شفا نہیں دے رہا. ہمیں یقین نہیں شہد کی شوگر بڑھ جاتی ہے. یا تو شہد 2 نمبر ہے یا آدمی 2 نمبر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا شہد سے شفا نہ. سچی بات بتا رہا ہوں, اللہ کہہ رہے شفا للناس, ہر انسان کے لیے اس میں شفا ہے. اور مجھے یہاں طب نبوی کے ماہر ہیں, ڈاکٹر ہیں, اور طب نبوی پہ ریسرچ کر رہے ہیں. کہ سعید بھائی چیلنج کرتا ہوں, کھجور اور شہد سے شوگر نہیں بڑھ سکتی. وہ خود شوگر کے مریض ہیں, کہا شوگر ختم کر لی اللہ کے. شوگر ہوتی ہے روٹی, چاول, سفید چینی. وہ سائنس نے کہا یہ کھجور نہ کھاؤ, تاکہ اور دنیا کا ہر منرل وائٹامن کھجور میں ہوتا ہے. ڈاکٹر امجد کہتے ہیں 10 کھجور روزانہ کھا لو, 10 کھجور, انشاءاللہ امیونٹی اتنی ہوگی یہ وائرس بھاگ جائیں گے سارے.
اللہ کے نبی نے ہر چیز، یہ جو وائرس ہے جو ناک میں، فرمایا ناک میں پانی ڈالنا سیکھ لو، حلق تک جائے اور یہاں سے حلق سے نکل جائے، سارے وائرس اللہ دھلا دے گا۔ یہ نبی کی سنت ہے، ناک کی نرم ہڈی سے پانی گزار کے اندر اپنے حلق میں ڈال دینا، سارا صفایا۔ اور زیتون ڈال لو، پہلے 1 مہینے تو بہت مرچیں لگیں گی، ایسی کی تیسی ہو جائے گی، زیتون ناک میں ڈال لو 2 قطرے صبح اور شام، دیکھو ناک کا اور کان کا کیا حال ہوتا ہے۔ اللہ نے زیتون کی قرآن میں قسم کھائی، لیکن ہم لوگ افطاری میں پکوڑے اتنے کھاتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا وہ پکوڑا وہ سموسا، اللہ کہنا وہ 3 و زیتون، ہم پکوڑے سموسے کی قسم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے قسمیں کھائی ہے کہ پکوڑے ضرور ہونے چاہیے افطاری میں۔ میرے دوستو، ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے، اس کو اندر ڈالنا، یہ کیسے آئے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ پہلے تو آدمی کو علامت پتا ہو نا، جیسے آپ کو پتا ہے کہ انضمام الحق بڑا کھلاڑی ہے یوسف، علامت اسکور کارڈ چیک کرو بھائی۔ اللہ قرآن میں تقوی کی علامت بتاتے ہیں، ایمان کی علامت۔ ایمان کی علامت کیا ہے؟ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جن کی راتیں ان کے بستروں سے جفا کرتی ہیں، ایک ہے وفا ایک ہے جفا۔ اب ہماری راتیں بستروں سے جفا کرتی ہیں، اور آگے آیت کیا ہے؟ پھر یہ واٹس ایپ اور فیس بک میں گھس جاتا ہے، یا یہ فلمیں اور میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہی کیا کرتے ہیں؟ جفا کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ رات کو اٹھ کے اللہ کو خوف اور امید میں پکارتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی۔ آج 98% مسلمان فجر نہیں پڑھتے، تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ بھائی ایمان کی باتیں ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ایمان تو نہیں ہے۔ کرکٹ کی باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، کھیل چھوڑ سکتے ہیں، ایک گیند بھی نہیں کھیل سکتے۔ ایمان کی علامت قرآن نے بتائی، کیا راتیں ان کی بستر سے جدا تھوڑا سوتے۔ اور پھر ایمان کی علامت کیا بتائی کہ ایمان والے کون ہیں؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ۔ ایمان والے کون ہیں؟ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ آج مسجدوں کو آباد کرنے والے کتنا مجمع بھائی مسلمانوں کا؟ 1% بھی ہے؟ 1% بھی نہیں۔ بازار آباد، مسجد خالی، ہسپتال، مسجد خالی اللہ نے ہسپتال بھر دیے، مسجد خالی اللہ نے پاگل خانے بھر دیے، مسجد خالی اللہ نے جیل بھر دیے، مسجد خالی کورٹ کچہری بھر دی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے صرف، انما کہتے ہیں عربی میں صرف اور صرف، سارے ایمان میں صرف اور صرف ایمان والے کی علامت کیا ہے؟ یہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور نماز کو قائم۔ ایک کہتے ہیں قم، کھڑے ہو جاؤ، ایک ہے قائم کہتے ہیں نماز کھڑی کرو، یعنی خود بھی نماز پڑھو، سب کو نمازی بناؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا کہیں قرآن میں حکم نہیں۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ إِلَيْهَا، اے نبی جی گھر والوں کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو۔ ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، لا نسألک رزقا، اور ہم آپ کو خود روزی دیں گے، والعاقبۃ للتقویٰ، اور بہترین انجام تو تقوی والوں کا ہے۔ ایمان کی 2 علامتیں آپ کو بتائیں، ایمان کی، اور اس میں ساتھ ساتھ شرک کی علامت کیا ہے؟ دیکھو میرے دوستو، ہم بعض نیکی کے کام کرتے ہیں، وہ مشرک بھی کرتے تھے، جیسے مسجد بنانا۔ کعبہ کس نے بنایا؟ ابو جہل ابو لہب نے، حلال پیسوں سے۔ ہمارا تو پیسہ بھی بینک کا ہوتا ہے، انہوں نے بینک کا پیسہ نہیں لگا، حلال روزی سے کعبہ بنایا، اور اللہ نے کہا یہ مشرکین کعبہ بنا کے اور حاجیوں کو پانی پلا کے جنت مل جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں جائیں گے، جب تک ایمان اعمال نہ بنا لیں اور اللہ کے راستے میں نہ نکل لیں، یہ کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج جتنی ویسٹرن کنٹریز کی مساجد ہیں، ایئرپورٹس کی یا یونیورسٹی کی، سب مشرکوں نے بنائی ہے۔ اگر اخلاص سے بنائی ہوگی، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانے جاہلیت میں 350 بچیاں آزاد کرائیں جو صحابہ دفن کرتے تھے زندہ، اور ایک بچی پہ ایک اونٹ دیا، ان کو بڑا کر کے پھر ان کو میں نے تربیت کی اور نکاح کرا دیا۔ کیا مجھے 350 اونٹ دینے پہ، آج کل ایک مرسیڈیز ایک اونٹ ہے اس زمانے کا، اللہ کے رسول میں نے 350 اونٹ دے کے 350 بچیاں آزاد کرائیں، کیا اللہ مجھے اس کا اجر دے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیرے ان اونٹوں کو دینے پہ تو اللہ نے تجھے میرا صحابی بنایا، ہمیں تو فری کلمہ مل گیا بھائی، کچھ بھی نہیں دینا پڑا ہمیں۔ تو بعض دفعہ جب یہ ایسی کوئی نیکی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، جیسے یہ بابری مسجد کو شہید کرنے والا ایک سکھ تھا، اللہ نے اس کو کلمہ دیا، آج تقریباً 25 حج کر چکا ہے وہ ماشاءاللہ، ہر سال 100-150 آدمیوں کو مسلمان کر کے حج پہ لاتا ہے، اللہ نے ایسی توبہ قبول کی۔ میرے دوستو، اللہ سب کو معاف کر دیں گے، سب کو معاف کر دیں گے۔ بعض لوگ نا جہالت میں علماء سے بحث کرتے ہیں، علماء بیچارے جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، کیوں کہ جاہلوں کو سلام کرنے کو بحث نہیں، جاہل سے جاہل ہی بحث کر سکتے۔ مجھے ایک آج جاہل نے کہا کہ سعید پہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دیں گے، حقوق العباد معاف نہیں کریں گے۔ میں کہا قرآن کی آیت ہے کوئی حدیث ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شرک کے علاوہ سب معاف کر دوں گا۔ شرک کیا ہے بھائی؟ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد بتاؤ۔ ہاں،
اور حقوق العباد معاف نہیں کریں گے. کہاں سے ثابت ہے؟ 100 قتل کرنے والے کو اللہ نے معاف کر دیا. حقوق العباد. حضرت واشی نے حضرت حمزہ کا کلیجہ کاٹا نکالا, معافی ہو گئی, صحابی بن گئے. حقوق العباد. ہندا نے کلیجہ چبایا, معافی ہو گئی, صحابیہ بن گئی. حقوق العباد. 70 صحابہ شہید کیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, وہ سیف اللہ بن گئے. حقوق العباد. بھائی حقوق العباد تو معاف ہوئے ہیں, حقوق اللہ معاف نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے؟ شرک. نماز اللہ شاید معاف کر دیں, شرک معاف نہیں ہوگا. اور شرک کی علامت قرآن نے بتائی ہے کہ مشرک ہر نیکی کرے گا. مشرک حج کرے گا, عمرے کرے گا, طواف کرے گا, مشرک روزے رکھے گا, منافقین قتال کریں گے, منافقین نماز پڑھیں گے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک کو میں کبھی توفیق نہیں دوں گا میرا گھر مسجد آباد کرے. ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کو کبھی میرا گھر آباد کرتے نہیں دیکھو گے. آج 1% مسلمان مسجد کو آباد نہیں کرتا, پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں. اور فرمایا جس بستی کی مسجد 24 گھنٹے آباد ہوگی اس بستی پہ اللہ کا عذاب کبھی نہیں آئے گا. جس بستی کے مسلمان آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, اللہ اس بستی سے محبت کرتا ہے, وہاں کبھی عذاب نہیں آئے گا. جس بستی کے مسلمان آخری رات میں استغفار کرتے ہیں تہجد میں, وہاں کبھی اللہ کا عذاب نہیں آتا. تو ایمان کی میں نے آپ کو 2 علامتیں بتائیں. اور تقوی کی علامت کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کی علامت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. ان کی راتیں بستر پہ بہت تھوڑی گزرتی ہیں, مصلی پہ زیادہ ہوتی ہیں. پھر وہی آ گیا تہجد. ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں چیک کریں, اپنے دوسرے کو نہیں, اپنے ایمان کو. بیان میں آدمی کیا کہتا ہے؟ دوسرے کو دیکھتا نہیں, بھائی اپنے آپ کو دیکھیں. میری رات کہاں گزر رہی ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون. اور یہ تقوی والے راتوں کو استغفار کرتے ہیں, راتوں کو اٹھ کے استغفار. تقوی والے کون ہیں؟ والکاظمین الغیظ, یہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. والعافین الناس, لوگوں کو معاف کرتے پھرتے ہیں. میں ایک جگہ ملیر کینٹ میں جا رہا تھا, سارے فوجی میرے دوست ہیں الحمدللہ. تو میری گاڑی دروازہ کھولا, ایک ٹرک نے چھوٹے نے میری گاڑی کا دروازہ مارا, میں بچ گیا, اندر گھسیڑ دیا. تو 25-30 ہزار کا خرچہ تھا. اس کو پکڑا لائے کہ سعید بھائی اس کو کیا کرنا ہے. میں کہا اس کو اندر کر دیں. کہتا سعید بھائی معاف کر دیں, یہ غلطی ہوگی. میں کہا نہیں, سوال نہیں, ابھی جنرل سے بات کر. میں کہا چلا لگائے گا نقد تو معاف ہوں, لگاؤں گا. میں کہا چل ٹھیک, جا چلا جا. میں گھر پہنچا, بیوی نے کہا کہ سنیں آپ کی گاڑی لگا, اس کو معاف کر دیا. میں کہا 25,000 کا تو مسئلہ تھا. کوئی مسئلہ نہیں. کہتی لیکن پکڑنا چاہیے. میں کہا اللہ کی بندی, بیوی سے میں کہا اللہ کی بندی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم طاقتور ہو اور یہ کمزور ہے. تم طاقتور, یہ کمزور, اور اس نے غلطی کی تم نے نہیں. تم طاقتور ہو, غلطی اس کی ہے, تم اس کو پھر بھی معاف کر دو. اللہ قیامت کے دن جنت کی ساری حوریں جمع کرے گا. کہا سعید انور تو نے معاف کیا تھا, جا جس کو چننا ہے, آج میں فری میں تیرا نکاح کرتا ہوں. میں کہا بیگم 25,000 میں نکاح کر کے آ رہا ہوں, تیرے نکاح میں تو لاکھوں خرچ ہوئے. بیگم نے کہا آپ مولویوں کو تو بس نکاح کی پڑے. میں کہا ظاہر ہے اسی لیے تو ہم اتنا محنت کر رہے ہیں, اور ہمیں کیا کہا, وہاں تھوڑی تم سے ملیں گے. 25,000 میں نکاح ہو گیا, روزانہ 5 نکاح, گالی دے دی, کوئی بات نہیں, کوئی بھائی یار مجھے معاف کر, معافی مانگ لو. اللہ کہتے تو زمین والے کے چھوٹے چھوٹے معاف کر, اللہ تیرے بڑے بڑے معاف کرے گا. تو زمین والے پہ رحم کر, آسمان والا تجھ پہ رحم کرے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں انگلی کی, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. آپ کے جسم پہ پورے زندگی اللہ نے مکھی نہیں بیٹھنے دی. آپ کا سایہ زمین پہ پڑنے نہیں دیا. کسی صحابی کا سائے پہ پیر نہ پڑ جائے. اور اللہ کے نبی کا گربان یہودی نے پکڑ لیا, یہودی نے, عالم نے. حضرت عمر نے تلوار نکالی قتل کے لیے. عمر میں نے تجھے کہا تھا اس کو غلط فہمی ہوئی, ابھی ٹائم نہیں آیا, قرضہ اس کا واپس دینا ہے, تو جا اس کو ایکسٹرا کھجورے دے. حضرت عمر جا رہے تھے کھجورے دینے, تو کہا اے یہودی عالم, عبداللہ ابن سونا تھا, کون تھا مجھے یاد نہیں, کہ تو نے کیا جہالت کی. کہا عمر میری بات سن لے, میں نے ان میں نبوت کی ساری خصلتیں دیکھ لی, ایک عادت دیکھنی تھی, نبی سے جتنی جہالت کرو اتنی نرمی کرتا ہے. میں نے دیکھ لی یہ کلمہ پڑھنے ہوتا ہے, وہیں کلمہ پڑھنا, برداشت. اللہ کے نے تقوی والوں کی علامت, ان میں برداشت بہت ہوگی. میرے دوستو, اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو نرمی نہ ملی دنیا آخرت کی ہر خیر سے محروم رہے گا. سختی مردے کی علامت ہے. میں مر جاؤں گا نا, آپ میرا ہاتھ نہیں موڑ سکتے, میرا چہرہ نہیں موڑ سکتے. یہ سختی مردے کی علامت ہے. جتنا انسان زندہ ہوگا اتنا نرم ہوگا. ولیوں کے ہاتھ دیکھنا نرم بہت ہوتے ہیں, ولیوں کی علامت ہے, ان میں نرمی بہت ہوتی ہے. جس میں نرمی نہیں دنیا آخرت کی ہر خیر سے محروم. تو میرے دوستوں, یہ تقوی آئے گا کیسے, یہ سن لو بس. علامت آپ کو بتائی, تقوی کی علامت غصے کو کنٹرول کرنا, لوگوں کو معاف کرتے پھرنا, راتوں کو تہجد پڑھنا, سحری میں استغفار کرنا, یہ تقوی کی علامت ہے. سارا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو تقوی لیا, اللہ تجھے ہر مشکل سے نکالے گا, روزی وہاں سے دے گا جہاں سے تو گمان نہیں.
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تو تقوی بنا لے، اللہ تیرے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے. کتنا آسان. تقوی کیا ہے؟ 4 چیز. دیکھو تقوی قرآن نے 2 بات. ایک روزہ رکھو، اس سے تقوی آئے گا. آج برا نہ ماننا بھائی، مسلمان سے روزے میں حلال تو چھوٹ جاتا ہے نا. آپ پانی کھانا تو نہیں نا کھاتے، لیکن یہ بتاؤ آج مسلمان سے روزے میں حرام چھوٹ رہا ہے، فیس بک واٹس ایپ چھوٹ رہا ہے، بد نظری چھوٹ رہی ہے. یہ جتنی بیماری ہیں نا، ان کی وجہ فحاشی ہے. اللہ کے نبی نے کہا تم فحاشی بند کر دو، اللہ بیماریاں بند کر دے. تم زنا بند کر دو، اللہ موتیں ختم کر دے. وجہ بتائی جس وجہ سے یہ ہوگا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے مجھے کمرے میں بند کر دو اور مسلمانوں کے اعمال بتا دو، میں اس ملک کے حالات تمہیں لکھ کے دے دوں گا. یہ حالات تم بیماری یہاں تم فحاشی بند کرو. عورت کو دیکھنا کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں، کہ سب سے زیادہ موت پہ کلمہ ان کا چھٹتا مسلمانوں کو جو بد نظری بہت کرتے ہیں، نامحرم عورتوں کو بہت دیکھتے. آج مسلمان اس لیول پہ پہنچ گیا ہے، اس کا دل اتنا گا. دیکھو میرے دوستو، جب آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اینٹی بایوٹک، اس کو حلوہ میٹھا ہی نہیں لگتا، کڑوا ہوا ہمیں حلوہ نہیں، بریانی نہیں، اینٹی بایوٹک. جب آدمی کی روح بیمار ہو، اس کو بد نظری گناہ ہی نہیں لگتی. کیوں؟ اس کا دل کالا ہو چکا ہے. میں نے 7 مہینے گزارے الحمدللہ انگلینڈ میں، جنید جمشید اور سکلین. میں نے امیر سے کہا میں نے انگلینڈ بہت دیکھا، ساری دنیا دیکھی. ایک گزارش ہے، انگلینڈ میں 5 مہینے میں انگلینڈ میں رہے. میں کہا انگلینڈ میں اور یہاں 2 مہینے رہے پاکستان میں. میں کہا روزانہ 1500-2000 آدمی ہماری نصرت کر رہے ہیں. میں کہا امیر صاحب ایک بات میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے فلاں بزرگ کے بارے میں سنا کہ 2 سال آنکھ پہ پٹی باندھ کے باہر نکلتے تھے. میں 7 مہینے باہر نہیں نکلنا چاہتا. آپ مجھے نہ 7 مہینے بس یہیں رکھو، میں مسجد میں رہنا چاہتا ہوں. میں نے 7 مہینے نہ لڑکی کی آواز سنی نہ لڑکی کو دیکھا. اللہ کی قسم جو اللہ نے دکھایا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہاں کو روکو تو خالہ زاد بہن دیکھنا سے، چھوڑ دو خالہ زاد بہن سے بات کرنا چند مہینے. دیکھو اللہ کیا دکھاتا. یہ قرآن، وہ ایک صحابی قرآن سن رہے انتقال کر گئے ایک آیت پہ. آج پورا رمضان گزرے گا کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں اگر اس قرآن کو لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا یہ پھٹ جاتا. آج پورا رمضان گزر گیا، کچھ ٹس سے مست نہیں ہوا. اتنی بڑی کتاب کیوں نہیں؟ کیوں میرے دوستو؟ تقوی نہیں ہے. تقوی والا ہو قرآن سنے میرے دوستو، پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. اور تقوی کیا ہے گا؟ ایک روزہ رکھنے سے. روزہ کس کا؟ آنکھ کا، کان کا، زبان کا، ہاتھ کا. لیکن روک کیوں نہیں رہے؟ ابھی بھی حرام سے نہیں بچ رہے. حلال سے کیوں بچ رہے ہیں؟ کہ ماحول ہے. جس دن بد نظری کا ماحول ہوگا نا، بندے اب رائیونڈ ہم جاتے ہیں ماشاءاللہ 3 مہینے رہتے ہیں، دل ہی نہیں کرتا کسی چیز کو دیکھنے کا، ماحول کی وجہ سے. آج ماحول نہیں ہے. ماحول تو قرآن کہتا ہے تقوی کیسے گا؟ آمن تقلوا کونوا مع الصادقین. اے ایمان والے سے رہو، صادقین کے ساتھ جڑ کے رہو. جو پتا درخت سے جڑتا ہے یہ ہرا بھرا رہتا ہے. جو لہر سمندر سے جڑتی ہے یہ خوبصورت لگتی ہے. لہر سمندر چھوڑے کیچڑا بن جاتی ہے. جو پتا درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے. جو آدمی مسجد سے جڑا رہے گا اس کے اندر تقوی رہے گا، اس کا تقوی بنتا رہے گا. کیوں؟ بغیر مسجد کے کوئی تقوی نہیں، بغیر مسجد کو کوئی ایمان نہیں. پہلی شرط آپ سب یہ جانتے ہو، بغیر یونیورسٹی کے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا، بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا، بغیر گراؤنڈ کے کھلاڑی نہیں بن سکتا، بغیر ہوائی جہاز کے پائلٹ نہیں بن سکتا. اللہ کی قسم بغیر مسجد کے ایمان و تقوی نہیں بن سکتا. تقوی بننے کی جگہ مسجد، انسان بننے کی جگہ مسجد، مسلمان بننے کی جگہ مسجد، مومن بننے کی جگہ مسجد، استعمال ہونے کی جگہ پوری دنیا ہے. گاڑی بننے کی جگہ کہاں؟ بھائی سڑک ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری میں گاڑی بنتی ہے، شو روم میں بکتی ہے، سڑک پہ چلتی ہے. دوائی فیکٹری میں بنتی ہے، فارمیسی بکتی ہے، استعمال ہوتی ہے. گاڑی فیکٹری میں بنتی ہے، دکان بکتی ہے، ہاتھ پہ استعمال ہوتی ہے. تقوی ایمان مسلمان مومن مسجد میں بنتا ہے، ساری دنیا میں اللہ اس کا استعمال کرتے ہیں. آج میرے دوستو کیونکہ انسان جس چیز پہ محنت کرتا ہے، لوہے پہ محنت کی ہوائی جہاز بنا دی، دودھ پہ محنت کی کھیر بنا دی، دودھ پہ محنت چھوڑی دودھ پھٹ گیا. آج انسان نے اپنے اوپر محنت چھوڑی، یہ جانور سے بھی بدتر ہو گیا. انسان اتنا قیمتی ہے، جس چیز پہ محنت کرتا ہے اس کو یہ کوالٹی والا قیمتی بنا دیتا ہے. تو میرے دوستو تقوی کیسے آئے گا؟ صادقین کے ساتھ جڑنا پڑے گا. قرآن نے صادقین کی 4 علامت بتائی. صادقین یہ پکے صادقین کون؟ ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ پہ ایمان رکھنا کیا ہے؟ کہ کائنات میں جتنا نظام چل رہا ہے اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. کیسے؟ آج ہماری باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ وائرس کون لائے؟ چائنا لے کے. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کی ہر شے کا خالق میں ہوں، بیماریوں کا خالق میں ہوں، اور میں ایسا خالق ہوں بیماری کا جو بیماری بھیجتا ہوں اس سے پہلے اس کی شفا اتارتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں حبیب بھی ہوں طبیب بھی ہوں. میں
डॉक्टर भी हूं। अजीब बात कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह कैसा खालिक है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमे के पास गए, हंस रहे थे, तो कहा अगर मैंने जो देखा तुम देख लो, हंसा नहीं। अल्लाह ने वही उतारी, वन्नहु हुवा अज़हका व अबका। ए नबी जी खुद नहीं हंस रहे, अल्लाह इनको हंसा रहा है, अल्लाह इनको रुलाता है। इंसान खुद रो भी नहीं सकता, आज रोना आता है। देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह कुरान में कहते हैं मैं इंसान और दिल के दौरान आड़ बन जाता हूँ। तिलावत करता नींद शुरू, तरावीह नींद शुरू, और T20 मैच में नींद गायब हो जाती है। क्या होता है भाई? तस्बीली नींद शुरू, 1,00,000 दफा सुभान अल्लाह पढ़ना, पढ़ के कोई दिखा दे, बेटा ये 5-5 हजार के एक नाक नोट है, गिन के दिखा, एक आने की उसको नींद नहीं आएगी। नोट गिनते नींद क्यों नहीं आती? कभी आई है? ताली अभी नींद आ रही, तरावी खाना आया, सारी नींद गायब हो गई। कहाँ गई नींद? ये असरा है बच्चा, इसने खूब खाया आज, माशाल्लाह। ये सारा मेरे दोस्तों, ये इस वजह से अगर तकवा आ जाए, कुरान सुन के और नींद उड़ेगी, नींद आएगी नहीं। देखो अजीब बात बताऊं, जिसको नमाज में सुस्ती, जिसको अल्लाह की बात में सुस्ती आ रही है, ये निफाक की अलामत है, कुरान कहता है। ये नमाज पढ़ते हैं सुस्ती के साथ, दिखावे के लिए, और ये अल्लाह का बहुत थोड़ा जिक्र करते हैं। ये कौन है? असफला साफिलीन, जहन्नुम में सबसे नीचे होंगे। तो अल्लाह की बात सुन के सुस्ती, तरावी में सुस्ती, इसको खत्म करना है। मैंने भी कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी बयान ध्यान से सुनता हूँ, पानी मारता हूँ, सुनो, क्योंकि बयान को गौर से सुनने से मेरे दोस्तों इतने फायदे होते हैं आप सोच नहीं सकते। तो 4 चीजें अल्लाह ने कहा। सबसे पहले ईमान लाओ कि इस सारी कायनात का खालिक कौन है? अल्लाह है। अच्छा, मस्जिद में क्या बात होती है? झूठ ना बोलना। मैं सुनता हूँ ना, इमरान खान को कौन लेके आया है? अमेरिका, है ना, इजराइल, है ना, ऐसे ही है ना। दीनदार कह रहे हैं, अल्लाह कहते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क, ए नबी जी इनसे कह दीजिए मुल्कों का मालिक कौन है? अल्लाह। तूतिल मुल्क मन तशा, जिसको चाहे मुल्क देता है, और तंजुल मुल्क में मुंतशा, जिससे चाहता है मुल्क छीनता है। तो अमेरिका बीच में कहां से आयत में आ गया? बताओ भाई। अल्लाह कुरान में कहे, इब्राहिम नमरूद को दावत दो, मैंने उसको मुल्क अता किया है, मैंने तालूत को मुल्क अता किया है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, इज्जत को बीवी ने जलील कर दिया। अल्लाह कहते हैं तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्ल मंतशा, मैं जलील करता हूँ, बीवी नहीं कर रही। मैं इज्जत देता हूँ, बच्चे नहीं इज्जत कर रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी आया, ए अल्लाह के नबी, जब मैं चाहता हूँ उठ जाता हूँ, जब चाहे बैठता हूँ। अल्लाह ने कहा जब अल्लाह चाहता है तो उठता है, जब अल्लाह चाहता है तो बैठता है। वो चला गया, जिब्रील ले गए, अल्लाह के नबी, अल्लाह कह रहे हैं अल्लाह ने चाहा तो आपने बोला, वरना आप भी नहीं बोल सकते। सारी कायनात का खालिक अल्लाह है, गुरबत का खालिक अल्लाह, अमीरी का खालिक अल्लाह, सब का खालिक। ये दिल नहीं मान रहा, जबान तो बोलती है, दिल कह रहा है यार ये डॉलर जो है ना जरा कम हो जाए, हालात ठीक हो जाए। सारा खालिक अल्लाह। अल्लाह कुरान में, रात को आज ही हमने कुरान पढ़ा तरावी में, ये रात अल्लाह ने बनाई, दिल अल्लाह ने बनाई। मुर्दे से जिंदा पैदा कर दे, अंडे से चूजा, और मुर्गे से अंडा पैदा कर दे मुर्दा। अल्लाह कह रहे सब कुछ मैं करता हूं। रात को दिन से बदल दो, दिल को, अल्लाह खालिक है। ये मेरे दोस्तों ये ऐसे नहीं आएगा, इसको घंटे बोलना पड़ेगा। ये 4 काम, ईमान जब जाएगा 4 काम अल्लाह की खालियत को बोलना पड़ेगा। जैसे बच्चों नहीं, बेटा बहू आ गया, बहू आ गया, और बच्चा बहू से डर रहा है, बहू कुछ है भाई? ये बोल बोल के, सुन सुन के ये दिल करार पकड़ लेता है। जैसे आज कोरोना का सुन सुन के आज जो है ना दिल में बैठ गया, ये कोरोना मार देता है। मेरे दोस्तों मौत से पहले मौत नहीं आएगी, अल्लाह की कसम। 1 सेकंड पहले मौत नहीं आ सकती। हमारे एक जानने वाले मेमन फैमिली के, वो एक नीचे आदमी जा रहा था, खुदकुशी करने चढ़े, 3रे फ्लोर से गिरे। नीचे एक पंजाबी जा रहा, उसके ऊपर गिरे, नीचे वाला मर गया, बच गया। कहा अल्लाह आज के बाद छलांग नहीं मारा। नहीं मर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। पक्की बात बता रहा हूँ। मेरे एक अभी आया कतर से एक लड़का कि सईद भाई मैं मुर्तद हो गया, इस्लाम छोड़ दिया। ये 13वें फ्लोर से कतर में छलांग मारने गया रात को, तो मुझे आवाज अब्बा की, बेटे छलांग ना मार, खुदकुशी हराम है, जहन्नुम में जाएगा। मैं कहा अब्बा नहीं था वो। मैंने कहा ऐसी फिर कोई शैतान। फिर 3 दफा ने अब्बा आवाज दी। मैं कहा अल्लाह माफ कर दे, मैं तुझे मान गया, तू है। आया और 4 में लगाने कहा कि सईद भाई खुदकुशी भी अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं होती। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा मौत नहीं आ सकती। जिस तरह अल्लाह चाहेगा, बीमारी से आएगी, कहाँ आएगी, बिस्तर पे आएगी, अस्पताल में आएगी, ये सब तय है मेरे दोस्तों 50,000 साल पहले। पहली चीज, और अल्लाह मालिक है 24 घंटे। अल्लाह मालिक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी किसने बनाई? अल्लाह ने। काटना किसने रखा? अल्लाह ने। अल्लाह जब चाहे छुरी से काटना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से प्याज बुझाना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे पानी से डबोना निकालने, कुरान बता रहा है। अल्लाह जब चाहे आग से जलाना निकालने, ये कुरान बता रहा है। और अल्लाह चाहे जब मैं चाहूं
बगैर ऊँट उठने के पहाड़ी से मैं हामला उठने निकाल, मैं जब चाहूं बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दूं, जब चाहे बगैर माँ बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा कर। मेरे दोस्तों, अल्लाह 24 घंटे मालिक है। ये अमेरिका मालिक नहीं है, ये रशिया मालिक, ये शिर्क है। तीसरी चीज, अल्लाह सारी कायनात का राज़िक है। भाई आज पूछे किसी से, भाई आपका घर कौन चला रहा है? क्या मेरे अब्बा चला रहे। अब्बा मर गए फिर तो मैं चलाऊंगा, आप मर गए फिर अल्लाह मालिक, अभी तो हम दोनों मिलकर चलाएंगे। रब कौन है? मेरा बाप, दोनों मिलके चलाने। अल्लाह तू रेस्ट कर। तमाम कायनात की जानदार, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अला रिज़्क़ुहा, जमीन की जितनी मखलूक है उसका राज़िक सिर्फ अल्लाह है। ये दिल नहीं मान रहा, तभी तो छोड़ा है मस्जिद कि नहीं यार, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो बच्चे कहां से खाएंगे। गधे कमाते हैं, दुबई जाते हैं गधे, चलो यार हालात ठीक नहीं दुबई चलते। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की जिम्मेदारी हम मत लें अपने। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को कहां छोड़ा भाई? वादी गैर ज़ीज़र, जहां ना खाना ना पानी। उनको जाते हुए क्रेडिट कार्ड दिया, देखो मैं जा रहा हूं, कोई मसला हो तो स्टैंडर्ड चार्टर चले जाना, मीजान, यही था। या जमजम टावर की चाबी दी, वहां ठहर लेना, कमरा खाली खाली, जाओ अल्लाह के हवाले, राज़िक अल्लाह। हमें कहा तुम इसकी तबाह करना मिल्लत इब्राहिम की, ऐसी छोड़ना भी बच्चों को, रोजी की फिक्र न करना, तुमसे बेहतर पालूंगा, मैं रब हूं, मैं बड़ा ताकतवर राज़िक ज़ात हूं, मैं चूंटियों को पहाड़ों में देता हूं। अभी हम गिलगित गए, वो गधा ऊपर चढ़ा, गधा हिमार, वो पहाड़ के मुंह में घुस के वहां से घास खा रहा था। अल्लाह ने उसकी रिज़्क़ वहां लिखी। आज ये मुसलमान परेशान है, क्यों? इसने अपने जिम्मे ले लिए, हमारे जिम्मे नहीं है भाई। राज़िक सिर्फ अल्लाह है। चौथी चीज, इस कायनात में जितने हालात हैं वो कौन बना रहे? अल्लाह बना रहे हैं। उसकी वजह क्या है? और माँ क्या अल्लाह फरमाते हैं, माँ असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसब ऐदीकुम याफुन कसीर। जितनी मुसीबतें इंसान तुझ पे आती हैं तेरे अपने अमाल की वजह से, और अल्लाह तो तेरी बहुत माफ कर देता है। अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, चाइना का बाप कुछ नहीं कर सकता। जो मुसीबत तुझ पे, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदीन नास, जितना फसाद खुशकी तरी में हो रहा है, ए इंसान तेरे गुनाहों की वजह से। ये दिल मान ले, सारे हालात गुनाहों की वजह से हैं। हदीस में तेरी बीमारियां तेरे गुनाह हैं और इनका इलाज इस्तगफार है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, नबी जी ये कहते हैं पत्थर बरसाऊं, आप इनसे कह दीजिए जब तक आप मौजूद हैं या बस्ती वाले इस्तगफार करते हैं, अल्लाह कभी अजाब नहीं भेजेगा। बीमारी, हर परेशानी का मसला इस्तगफार। कुरान कह रहा है। अजीब बात, मैं इंग्लैंड में था, सकलैन मुश्ताक का पड़ोसी है, उसको तबलीग में लगा, उसको पता नहीं 15 साल बच्चा ही नहीं हुआ। मैं उससे मिला, सकलैन ने मुझे सुनाया, फिर मैं उससे मिला। अरब था, लीबिया का, वो क्या आदमी था, ईमान उसका। कहता सईद अनवर मेरा इलाज कर रहा था एक ईसाई लंदन में, तो मुझे जब रो रहा था मस्जिद में, तो एक मुफ्ती साहब देखा, क्यों रो रहे? कहा जी 15 साल हो गए औलाद नहीं, और डॉक्टर ने कहा 100 शादियां कर लो, बच्चा नहीं होगा, क्योंकि सलमान अलैहिस्सलाम ने 100 शादियां की थी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा सुलेमान आज की बात जब भी नियत करना कि औलाद करूंगा इंशाअल्लाह बोलना, वरना तेरी मर्जी से कुछ नहीं। उसने कहा, सईद भाई मुफ्ती साहब ने कहा तुम इस्तगफार करो 300 दफा, और कुरान की 4 औलाद की आयतें, 4 आयतें, इनको कसरत से पढ़ो, और सूरह नूह की 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 आयतें पढ़ो, तिलावत करो उसकी मतलब के साथ, रोजाना पढ़ते रहो, ये 4 काम करो। कहा सईद अनवर मैंने सारा हराम छोड़ा, दाढ़ी पूरी की, बीवी ने पर्दा किया, घर से टीवी तस्वीर निकाली, जो का हराम छोड़ा मैं छोड़ दिया। उनका हर 40 दिन बाद इस्तगफार बढ़ा देना, 400, 500, 600, 700। कहा सईद अनवर 1100 दफा इस्तगफार पहुंचा। अल्लाह ने मेरी बीवी को हमला किया। 9 महीने बाद बच्चा लेके 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गया, तो ये कैसे होगा? कहा अल्लाह ने दिया। कहा हो नहीं सकता। कहा मेरे अल्लाह ने दिया कुरान से। कहा मैं नहीं मानता। कहा डॉक्टर अगर मैं दूसरा बच्चा लाऊं? कहा ला फिर देखते हैं। कहा 4 साल में 4 बेटे दिए काफिर मुसलमान। कुरान में तुम इस्तगफार करो, मैं बनीन बेटे दूंगा, माल दूंगा। दुकान में नहीं है माल, वो साया है। 14वीं चांद का साया पड़ा, पानी में डुबकी मार, अरे चांद, अरे पागल, चांद ऊपर वो साया है, दुकान पे साया है माल का। अच्छा ये बताओ तिजारत, तिजारत में कितने लफ्ज़ हैं? ता जीम अलिफ रा ता, 5। इसमें कहीं माल नजर आ रहा है? मीम अलिफ लाम। दुकान माल नजर आ रहा है? बाजार। आमाल में माल मौजूद है, अलिफ ऐन माल, अलिफ ऐन ठीक करा गया, माल ही माल है, हमें उसमें नजर नहीं आ रहा, अंधे होकर माल आमाल में नजर नहीं आ रहा। अलिफ ठीक है, हमने ऐन निकाल के कहा माल, जहां से भी आ जा माल, माल ऐन ठीक कर, अलिफ अल्लाह से ताल्लुक ठीक कर। यकीन दिल का बना कि इस कायनात का पहला खालिक कौन है? अल्लाह, राज़िक अल्लाह, मालिक अल्लाह, और सारी मुसीबतें मेरी अपनी गुनाह। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे ईमान ला।
کہ میں نبی کی سنت چھوڑ کے کامیاب کیوں؟ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا، ان سے کہتے فتح بھی نہیں، یہ آپ کی 24 گھنٹے کی فتح بھی نہیں کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے کسی کے پاس؟ یہ عربی میں کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیمسنگ کون سا ماڈل ہے بھائی؟ J6۔ یہ جتنے دنیا میں J6 ہیں، یہ باہر سے، اندر سے، پیچھے سے، کیمرے سے، اس کے اندر سی پی یو، اس کی میموری، اس کی ریم روم سب ایک ہی ہے، ایک ہی پرزہ ہے، اس کو کہتے ہیں فتح بیونی۔ یہ میں نے بنایا J6، اب J6 ٹیسٹ ہوا، پانی میں ڈالا 1.5 میٹر، بالکل ٹھیک رہا، سردی گرمی کہا اس کی نقل کرو، فتح بیونی۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو نبی نے 24 گھنٹے کیا ہے، اس کا غم، اس کی فکر، اس کی شکل، اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کی شادی، 24 گھنٹے جب تک نبی ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع بیٹھے نظر نہیں آتا نبی کون، سب ایک جیسا، فکر، غم، کھانا پینا ایک جیسا۔ جب تک نبی کی اتباع نہیں کرو گے یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم کیا اللہ سے محبت کرو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سارے اللہ گناہ معاف کر دیں۔ یہ اتباع ہے میرے دوستوں، کر کے تو دیکھو۔ میں آپ کو کارگزاریاں اپنی سناؤں نا تو ایک دم آپ مجھے بزرگ بنا دو گے۔ ایک اور راستہ ہے جہنم میں جانے کا، اس کو بزرگ بنا دو۔ اصل راستہ ہے بندہ بننے کا، بزرگ بننے کا نہیں۔ بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بندگی سے بڑا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ تو کارگزار ہم باہر پھر رہے ہیں میرے دوستوں، اللہ کا فضل ہے 14 مہینے ایک دن بھی میں گھر نہیں بیٹھا۔ اللہ کا اتنا فضل ہے مسلمانوں پہ، پاکستان پہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ پاکستان میں کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے صرف باتھ روم کے علاوہ؟ بیت الخلاء میں تو مجبور ہیں، ورنہ دیکھو جماعتیں 20-20 ہزار رائمنڈ میں لیٹی ہوئی ہیں، اور بڈھے بڈھے بزرگ 96 سال کے ہیں، نذر الرحمان 24 گھنٹے ساتھ بیٹھتے ہیں، کوئی نزلہ زکام نہیں۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے گا اس کو لگے گا۔ ابو لہب نے، اللہ کے نبی نے کہا ابو لہب تیرے بیٹے کو جنگل کا شیر، جنگل کا کتا کھا جائے، تو ابو لہب کے بیٹے نے پیرا لگا دیا چاروں طرف دشمن، اور شیر نے چھلانگ ماری، اتنی چھلانگ، اور جا کے اس کی بوٹی بوٹی کر دی۔ میرے دوستوں بیماری سے گھر میں بھی کوئی نہیں بچے گا۔ میرے محلے میں ڈیفینس میں 2 فیملیز ہیں، 13 آدمی، 3 مہینے گھر میں رہے، سب کو بیماری اندر پہنچ گئی۔ بیماری کون لگاتا ہے؟ اللہ۔ شفا کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، تو بیمار ہوتا ہے اللہ تجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو حضور کی زندگی کی اتباع۔ نمبر 3، اس پہ ڈٹے رہنا، ثم الامرتا، اس پہ شک نہ کرنا کہ نبی کی بات پکی ہے۔ ہم نے دعا پڑھی گھر میں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا دعا پڑھی تھی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت رب وعلیک توکلت وانت رب العرش، یہ دعا پڑھی۔ اب ان کو ایک صحابی نے کہا تیرے گھر آگ لگی، کہا نہیں لگ سکتی۔ اب میرے پاس کوئی آتا، بھئی تیرے گھر میں مسئلہ، میں دعا تو پڑھی ہے، ایک دم فون ملاتا، بیگم خیریت تو ہے؟ نبی کی دعا پہ شک ہے؟ شک ہے؟ نہیں مجھے، آپ کو تو نہیں ہوا، مجھے تو بہت اچھے، فون کر رہا ہوں جماعت میں جا کے، آپ بیگم خیریت سے ہو نا؟ اللہ تو سوال دے، میں ذرا تیری مدد کر، تو کہیں خدا نہ بھول نہ جائے، چیک کر لوں ذرا گھر میں خیریت ہے۔ اللہ انت صاحب السفر والخلیفۃ الارض، اے اللہ سفر میرا ساتھی بن جا اور میرے گھر میں غیر حاضری میں خلیفہ بن جا۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا خلیفہ بنتا ہے تیرے بغیر جب تو اللہ کے راستے میں۔ ہمیں شک ہے کہیں اللہ نعوذ باللہ سو تو نہیں رہا، جگا دو ذرا، یا اللہ تو کرتا تو ہے، میں تیری مدد کر۔ ایک بچے سے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ دبئی۔ میں کہا کہاں ٹھہرے؟ کہا چچا کے پاس۔ میں کہا چچا نے ہوا؟ کہا پھر میرے ماموں ہی وہیں ہیں۔ میں کہا ماموں کا تایا بھی وہیں۔ میں کہا تایا ہی نہیں، کہا خالہ ہی وہیں۔ میں خالہ کہا صحیح پہ مذاق نہ کرے میری فیملی۔ میں کہا کوئی نہ ہوئی، کہا میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہوا ہوٹل لے لوں گا۔ میں کہا جیب کٹ گئی، کہا پھر اللہ تو مالک ہے نا، اتنی دفعہ اللہ مالک ہوا، پھر اللہ بھی تو ہے نا۔ پیناڈول نہیں صحیح ہوا، چیک کیا کیا ہو گیا؟ کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا جواب دے دیا، اب یا اللہ تو ہی رہ گیا، سارے ڈاکٹر چیک کر۔ میرا جانے والا لاہور، داڑھی بدماش 2 نمبر، میرا بھی باپ 2 نمبری میں، اتنی بڑی داڑھی پگڑی مجھ سے بڑی۔ میں کہا تجھے کیا ہوا؟ کہا اللہ نے معجزہ۔ میں کہا یہ نہیں، تو نے کوئی بدماشی ہوئی ہے، کچھ گڑبڑ بتا مجھے۔ میں کہا سعید بھائی میرے سر میں درد ہوا شدید، پیناڈول، چیک اپ کرایا کچھ نہیں، برین اسکین کرا ٹیومر، ڈاکٹر نے کہا 6 مہینے زندہ، میرا 6 مہینے زندہ۔ اور میں نے کہا یا اللہ بلیڈ پھینکو، اللہ سارا صدقہ خیرات زکوٰۃ فرض حج، ہر جمعے کو عمرہ کر کے آتا ہوں، بچیوں کے پیسے، غریب کے پیسے، پیسہ بڑھی جا رہا ہے، اور موت 8 مہینے 9 مہینے، میں تو سر درد ختم اور صحت ٹھیک۔ بھی کہہ رہی کیا ہو؟ میں نے کہا اللہ کو کر دے۔ میں نے رات کو لمبی تہجد پڑھی، 5 لاکھ صدقہ کیا، ڈاکٹر کے پاس گیا۔ میں کہا ڈاکٹر صاحب میں زندہ ہوں؟ کہ تم زندہ ہو کیسے؟ یہ تو 10 مہینے ہو گئے۔ کہا چیک کرو۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، ڈاکٹر نے کہا تو جا گھر جا، میں تجھے بتاتا ہوں 24 گھنٹے۔ اور ڈاکٹر دوست تھا، اس نے فون کیا، اگلے نے کہا بھائی معاف کرنا، تیری رپورٹ پہ کسی اور کا نام تھا، تجھے کینسر تھا۔ اللہ نے انسان کا بچہ بنایا، دل میں موت ڈالا۔
آج یہ ڈر موت نہیں ہے دل میں. جس دن موت آئے اس دن کام ختم. میرے دوستو اس پہ ڈٹے رہیں, شک نہیں کرنا نبی کی بات پکی بات ہے. ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے, نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ نبی میرا وہی بولتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے, یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا. اس میں خواہش رکھی نہیں اللہ. اور چوتھی چیز کیا کہا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو, ان کے ساتھ جڑے رہو. یہ 4 کام کر لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 چیزیں, ایمان اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ, اس پہ شک نہ کرنا, اللہ کے راستے میں نکلو. لیکن ان 4 باتوں پہ آنے پہ روزانہ آپ کو 4 کام کرنے پڑے. ایک, آپ کو پتا کائنات کس چیز سے بنی؟ ساری 4 چیزوں سے, آگ, مٹی, ہوا اور پانی. سورہ اثر میں کتنے کام ہیں بھائی؟ 4. ایمان, عمل, تبلیغ, صبر. قرآن آسمانی کتنی کتابیں ہیں؟ 4. نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ قیام, رکوع, سجدہ, جلسہ. 4 حالتیں نماز کی. قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ 4. اللہ میں 4, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں 4, مسجد میں 4, کعبہ میں 4, دنیا میں 4, آخرت میں 4, جنت میں 4. کتنی 4 چیزیں ہو گئی. 4 چیزیں. مفتی میں 4, عالم میں 4, دائی میں 4, دعوت میں 4. مسجد کے 4 کام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام, دعوت, تعلیم, تزکیہ, حکمت. 4 کام. یہ 4 سے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑا ہے. 4 کام. اس لیے کہتے ہیں 4 مہینے 40 دن, 4 مہینے 40 دن. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو میرے پیارو 4 کام. ایک, سب سے پہلے مسجد سے جوڑ بیٹھاؤ. بغیر جم کے مسل نہیں بنتے, بغیر پول کے سوئمر نہیں. مسجد کے بغیر ایمان تقویٰ. نمبر 2, روزانہ اللہ کی بڑائی سنو, دعوت کو سنو. دعوت سننے والے لوگ تھوڑے ہیں, تقریریں سننے والے بہت ہیں. لوگ تقریریں کرتے ہیں 10 بیان, سنتے نہیں. آج کل لوگ سنتے نہیں ہیں. میں جتنے بزرگوں کو میں جانتا ہوں جو مر چکے ہیں, اللہ کی قسم 20 گھنٹے اللہ کو سنتے تھے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں سننے سے عقل آتی ہے. الذین یستمعون القول, جو بات کو سنتے ہیں, یکتبون احسنہ, اور اس سننے والی بات میں جو سب سے آسان بات ہوتی ہے اس کی اتباع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے آسان بات کون سی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے آسان بات دعوت ہے. یہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے قرآن حدیث سب سے افضل بات ہے, اس کی سب سے افضل بات دعوت ہے. جو دعوت کو دھیان سے سنتے ہیں اتباع کے لیے, اللہ کیا کرتے ہیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک هم الباب. یہ پکی ہدایت یافتہ, پکی عقل مند بن جاتا ہے. دعوت کو سننا. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں میرے دوستو, اے نبی جی سن لو تم بھی, اپنے نفس کو صبر کے ساتھ ان مجلسوں کے ساتھ جوڑ کے رکھو جہاں صبح شام لوگ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی جی صبح شام ان مجلسوں میں بیٹھو آپ بھی جہاں لوگ اللہ کی پاکی. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آپ یہ کام کر لو صبح شام. دیکھو مٹی کو ہمارے گراؤنڈ میں, کرکٹ میں دنیا کی بہترین گھاس ہوتی ہے. گراؤنڈ میں ان کو لاکھوں روپے تنخواہ ملتا ہے, کروڑوں روپے مہینے میں خرچ ہوتا ہے, گھاس اچھی ہو جائے. مٹی کو جو ہمارا گراؤنڈ میں پانی دیتا ہے وہ سب سے بہترین پانی فجر اور عصر کے بعد ہے, ٹھنڈی دھوپ. حدیث میں آتا ہے فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کر لو, 24 گھنٹے اللہ مالک تمہارا بن جائے گا. فجر عصر کے. ہمارا مولانا نظر الرحمان صاحب ہے نا, بڑے اللہ والے ہیں, 96 سال عمر ہے ابھی, ماشاء اللہ حیات. فرمایا ان کے پوتے نے کہ میرے دادا نے 1962 سے آج تک فجر اور عصر مسجد کے بغیر کہیں نہیں گزاری. فجر اور عصر مسجد میں اللہ کی بات سنتے ہیں, اور اللہ کی بات سننے والے تھوڑے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جہنم میں کیوں؟ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش دنیا میں اللہ کی بات سن لیتا, یہ عقل آ جاتی ہے, جہنم میں نہ ہوتی. اور بعض ایسے بدقسمت لوگ ہیں, میں بھی ان میں تھا, کہ اللہ کہتے ہیں کیا الذین کانت نہیں وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا, کہ جہنم کو کافروں کے لیے پیش کی جائے گی. یہ کون ہے؟ الذین کانت اعین فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یسترون السمع. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے اللہ نے اپنے ذکر سے ان کی آنکھوں کو غفلت ڈال دی اور ان سے سننے کی استعداد چھین لی. سن بھی نہیں سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اور جو اللہ کی بات کو سن رہا ہے بہت خوش قسمت آدمی, یہ پکا ہدایت یافتہ عقل مند آدمی. اللہ کی بڑائی روز سن لو بھائی. نمبر 2, اللہ کی بڑائی روز کرو. کیوں؟ ہم دائی ہیں, ہمیں اللہ نے کیا قل ھذہ سبیلی, کہہ دو ان کو تم کون ہو؟ عدو اللہ, اللہ کی طرف بلاتے ہو, دعوت دیتے ہو, یہ تمہارا رستہ ہے. ھذہ سبیلی علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, یہ تمہارا بھی رستہ ہے, اور جو تمہیں مانتے ہیں نبی ان کا بھی کام دعوت کا کام ہے. دعوت کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ کون بتائے گا؟ سب سے پہلا دائی کون ہے؟ اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام. اور یاد رکھنا دعوت آدمی خود نہیں دے سکتا. حج کر سکتا, عمرہ, دعوت نہیں. نماز پڑھ سکتا ہے, دعوت اللہ کہتے ہیں واللہ یدعو الی الجنۃ مغفرۃ باذنہ. اللہ بھی دعوت دیتا اپنی اجازت کے ساتھ. وَدَاعِينَ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ, یہ نبی بھی داعی ہے میری اجازت کے ساتھ. دعوت کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی مائی کا اعلان نہیں کرتا, اوپر سے طے ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں
میں فرشتوں میں سے بھی چنتا ہوں اور انسانوں میں سے چنتا ہوں اپنی رسالت کے کام کے لیے۔ اور یاد رکھنا میرے پیاروں، خطرناک بات ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، حافظ صاحب ہیں کہیں؟ قل اننی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ اے نبی جی کہہ دو بے شک اللہ مجھے پناہ نہ دے تو میری پناہ گاہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ دے میری پناہ گاہ کہیں الا بلاغت من اللہ و رسالتی، میری پناہ گاہ کہیں تبلیغ کا کام کروں، رسالت کا کام کروں۔ دو جگہ ہے میری پناہ، اگر میں یہ دو کام چھوڑ دوں، نبی کہہ رہے ہیں میری بھی پناہ گاہ کوئی نہیں، جس کو اللہ پناہ دے دے اس کو کوئی۔ ہماری پناہ گاہ کس میں؟ تبلیغ اور رسالت میں۔ آج ہم نے تبلیغ بھی چھوڑ دی اور رسالت کا نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ جب میری امت اس دعوت کے کام کو چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا، دشمن ماریں گے کوٹیں گے، ان کی مدد نہیں کرے گا، اور قرآن کی سمجھ سے ان کو محروم کر دے گا، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور آپس میں ان کے درمیان خون ریزی زندہ کرا دے گا۔ دنیا میں سب سے زیادہ قتل مسلمان کا مسلمان کر رہا ہے۔ دعوت چھوڑنے کے کتنے بڑے نقصان قرآن حدیث نے بتائے۔ دیکھو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے، کان میں انگلی ڈال دیتا، شیطان بھاگتا ہے، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، جب اذان ختم شیطان دوبارہ موبائلوں پہ کھلا رہا ہے، نماز تک باتیں کرا رہا ہے، دنیا کی غیبت کرا رہا ہے، جیسی اقامت شیطان پھر بھاگا، اور جیسی وہ آتی ہے نا اللہ اکبر نمازی، شیطان بخاری میں آتا ہے، نماز رکعت بلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، نئے نئے فون دکھاتا ہے، بیریا ٹاؤن بھی دکھاتا ہے، سب کچھ دکھاتا ہے۔ اب یہ شیطان، تو کیا وجہ ہے؟ مؤذن نے کہا اللہ اکبر اور نمازی نے کہا اللہ اکبر، دونوں میں اتنا فرق کہ مؤذن سے شیطان بھاگا اور شیطان نمازی قریب۔ مؤذن دائی ہے، دائی کے ساتھ شیطان ٹک ہی نہیں سکتا، اس کی بات کا اثر کچھ ہو۔ مؤذن اذان دیتا اللہ اکبر، ایک ہی اللہ اکبر ہے، نمازی اور مؤذن کے اللہ اکبر میں زمین کا آسمان کا فرق۔ کیوں؟ کہ میرے دوستو دعوت سے بڑا کوئی کام نہیں، دعوت سے بڑا جہاد کوئی نہیں۔ مکی سورت فرقان آج ہی پل کل ہم نے پڑھی ہے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اے نبی جی ان کافروں کو دعوت قرآن سے دعوت دینا سب سے بڑا جہاد کبیرہ ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے کہہ رہے ہیں ہماری بچت کس میں؟ دعوت، بلاغت اور رسالت میں۔ بلاغت تبلیغ کا کام بھی کر رہے ہیں مقامی، اور رسالت پہنچانا بھی ہے۔ قل ھذہ، اور کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمہیں پیدا ہی کیا اس لیے ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے، ساری انسانیت میں پھیرو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کی بات کرو، برائی سے روکو، اور اللہ پہ ایمان رکھو۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارے ڈیفنس میں گارڈ رات کو سو گئے، 1 دن 2 دن 3 دن گھر میں چوریاں ہوئی، گارڈ کو رکھیں گے ہم بھائی؟ نکال دیں گے۔ آپ جہاں ملازمت کرتے ہو کام نہ کرو، نکال دیں گے، چند دن سمجھائیں گے۔ اللہ نے ہمیں ملازم بنایا، اپنا ملازم بنایا کہ تم میرا کام کرنا، ان تنصروا ینصرکم، تو میرا کام کرنا میں تیرا کام کروں۔ اللہ کے نبی جمعے کے خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ جو تیرے دین کی مدد نہ کرے تو اس کی مدد نہ کر۔ اللہ کے نبی بدوا دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو دعوت کا کام کریں گے، سارے کام اللہ ہمارے کرے گا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے دوست فرشتے بنا دوں گا، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ۔ اس کام کو، دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے آج کون کون تیار ہے کہ میں اپنا کام اس کو بناؤں؟ باقی سب ضرورت ہے وہ اللہ پوری کر دے گا، میری بھی ہو رہی ہے پہلے سے 1000 گنا بہتر ہو رہی ہے۔ چاہے وہ ثقلین سے پوچھ لو یا جنید مرحوم سے پوچھ لینا کہ اللہ نے تیری کوئی چیز چھینی ہے؟ کتنی تجھے عزت دی، کیسا تیرا جنازہ تھا، کتنی تجھے دنیا دی، دنیا بھی دی تھی آخرت بھی دی تھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ نے دنیا بھی حسین کی، لیکن دنیا حسین کا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہماری دنیا حسین ہوگی حضور کے اسوہ کو اپنا کے۔ حضور کا اسوہ کیا تھا؟ دن میں کیا کرنا؟ ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی دن میں تو مجمع میں تیرنا، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اور رات میں اللہ کی یاد میں تھکنا۔ یہ آج مسلمان دن میں اپنے اپنے پڑھ گئے، اپنا قرآن پڑھو، اپنا ذکر، تو یہ بھائی کافروں تک کلمہ کون پہنچائے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی سارا انفرادی ذکر رات میں کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، جب رات ہو جائے لمبا سجدہ کرو، لمبی تسبیح، دن میں تو مجمع پہ محنت کرو۔ تو میرے دوستو کون کون نیت کرتا ہے نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا انشاءاللہ آج سے، اور مسجد کو 24 گھنٹے آباد کرنے کی محنت کریں، آہستہ آہستہ، یہ نہیں کرے 100 کلو اٹھا لو، 1 کلو سے شروع کرو بھائی، چلو آج سے آدھا گھنٹہ دیا کرو۔ آج سے نبی کے اعمال مسجد 4 اعمال ہیں، ایمان کی محنت، تعلیم کی محنت، تعلیم سیکھنا سکھانا۔ دیکھو بخاری کی روایت ہے کہ جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے جمعہ پڑھنے، یہ جہاد فی سبیل